منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ دکان پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، جنازے میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے یہ آگاہ نہیں ہے۔ ان کی نماز نے انہیں سبق کیا دیا، ان کی نماز نے انہیں پڑھایا کیا؟ تو جب یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، تو پھر اکڑ کے چلنے کا جواز ہی باقی نہیں رہا۔ جب اپنی پیشانی اپنی ناک رگڑ کے کہا سبحان ربی الاعلی، تو پھر سینہ تان کے چلنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ تو اگر سجدے کے باوجود بھی کوئی چھاتی تان کے چلتا ہے، اس کو دولت کا غرور ہے، اس کو جوانی کا ناز ہے، اس کو اقتدار کا نشہ ہے، تو سمجھ لو اس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب پیشانی رگڑ کے یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، تو پھر ساری رعونت، سارا تکبر مٹی میں مل گیا۔ مالک جب تو اعلیٰ ہے تو میں اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اپنے عجز کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی شان کا، اس کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں، مختلف مواقع پہ ہمیں جو لفظ بولنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ محض کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقیہ جو زبان پہ آیا تو وہ بول دیا گیا، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ بولو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، لیکن پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ پھول کو دیکھ کر کے اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ لیتے، اور پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ ہمیں یہ حکم ہے جب سیڑھیاں چڑھتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو، اور جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو تو سبحان اللہ پکار اٹھتے ہو۔ تو اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ اکبر بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے۔ پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ لیا کرو، اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ لیا کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھولوں کو دیکھا، اس کی لطافت، اس کی خوشبو، رنگوں کی مینا کاری، اور اس کے وجود میں بسی ہوئی خوشبو جب دیکھا تو دل اس کی طرف الجھنے لگا، اتنا خوبصورت۔ تو زبان پہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ اور جب پہاڑ کو دیکھا، اس کی ہیبت اتنا بڑا، تو دل میں اس کی بڑائی اور عظمت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا، تو کہا اب بول اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ بڑا نہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر دیکھا، تو اس کی ہیبت، اس کا رعب دل میں بیٹھنے لگا، اتنا بڑا سمندر، تو فوراً بولا اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھول کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہا، اور سمندر اور پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا۔ تو جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ تو جب پیشانی سجدے میں رکھی، جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اس وقت اپنی پیشانی اور ناک رگڑ رہے ہیں، لیکن زبان سے بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اس کی الوہیت کا اقرار ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، شان والا ہے۔ تو اگر سجدے کی حقیقت کو کوئی پا گیا تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے وہ اکڑ کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدے کے باوجود بھی اکڑ کے چلتا ہے، سجدے اس کے تکبر کو مات نہیں دیتے، سجدے اس کے غرور کو توڑتے نہیں ہیں، سجدے اس کی رعونت کا خاتمہ نہیں کرتے، تو وہ ٹکرے مار کے آیا ہے، اس نے حقیقت میں سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر سجدہ کر لیا ہے تو طبیعت میں عجز پیدا ہوگا، طبیعت میں جو ہے وہ انکساری پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں حقیقت کا سجدہ نصیب فرمائے۔